تھی ہمارے خلاف سازش کرنے کی, اور کیا ضرورت تھی اس وقت کے ججوں کو ہمارے خلاف فیصلہ دینے کی. کروڑوں انسانوں کے نمائندے کو, وزیر اعظم کو 5 بندوں نے اٹھا کے وہ پھینکا. اچھا بھلا ہنستا بستا ملک اجاڑ دیا. آئے روز وزیر اعظم کو نکالا جائے گا تو ملک کیسے چلے گا؟ ملک کو اجاڑنے والے کے ساتھ اسے لانے والے بھی ذمہ دار ہیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف کا سیالکوٹ میں ورکرز کنونشن اور چیمبر میں خطاب. کہتے ہیں 5 ججز نے سازش کا حصہ بن کر کروڑوں لوگوں کے نمائندہ وزیر اعظم کو نکالا. ملک کا بھٹا بٹھانے والا آیا نہیں, اسے لایا گیا تھا. اس نے معیشت, معاشرت, سفارت اور ثقافت کا بھی بھٹا بٹھا دیا. 2018 میں RTS بٹھانے کے باوجود نون لیگ جیت گئی تھی. 1999 میں بھی وہ صبح وزیر اعظم تھے, شام کو ہائی جیکر بنا دیا گیا. انہیں سزائے موت دلانے کی کوشش کی گئی. وزیر اعظم ہاؤس میں تھے تو کہا گیا گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹ کر نکالیں گے. نگران وزیر اعظم کی بروقت اور شفاف الیکشن کرانے کی یقین دہانی. انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں 8 فروری کو عام انتخابات ہوں گے, اپنی ذمہ داریاں بخوبی ادا کریں گے. نگران حکومت کسی ایک سیاسی جماعت کی حمایت نہیں کر رہی. پی ٹی آئی کو سیاسی سرگرمیوں کی مکمل اجازت ہے. عوام سے ووٹ لینے کے لیے محرومی کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے. سیاسی جماعتوں کی الیکشن سے متعلق جائز شکایتوں پر کارروائی ہوگی. الیکشن کے بعد سیاسی استحکام کے لیے بڑی جماعتوں کو سوچنا ہوگا. انصاف کے نظام میں اصلاحات نون لیگ کی ترجیحات میں شامل ہے. مقصد کسی کو سزا دینا نہیں, عوام کو انصاف کی فراہمی ہے. سینیٹر عرفان صدیقی کی 92 نیوز کے پروگرام میں گفتگو. بولے مسلم لیگ نون نے کبھی فوج کے خلاف بیانیہ نہیں بنایا. پی ٹی آئی نے فوج مخالف بیانیہ بنایا اور تنصیبات پر حملے کیے. سابق صدر زرداری کے دور میں نون لیگ کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی. اگر آگے جانا ہے تو ماضی کو بھلانا ہوگا. ایک دوسرے سے بدلے کی سیاست سے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف علی زرداری طویل عرصے بعد سیاسی معاملات میں متحرک. آصف علی زرداری نے دیگر جماعتوں سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی. پنجاب خیر پختونخوا کمیٹی میں قمر زمان قائرہ, محمد علی باچا اور نیر بخاری شامل. فیصل کریم اور ساجد توری بھی مذاکراتی کمیٹی کا حصہ. ماضی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو کمیٹیاں تشکیل دیتے تھے. چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا عدت میں نکاح. خاور مانیکا نے مقدمہ کر دیا. خاور مانیکا نے بشرا بی بی اور چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا کی استدعا کر دی. بشرا کے سابق شوہر خاور کا اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں بیان بھی ریکارڈ. مزید سماعت 28 نومبر تک ملتوی. آئندہ سماعت پر باقی گواہ مفتی سعید اون چودھری اور محمد لطیف طلب. خاور مانیکا نے بشرا کو طلاق کی کاپی بھی سیشن کورٹ جمع کرا دی. طلاق کے 2 سادہ کاغذات پر 14 نومبر 2017 کی تاریخ درج. 2 ریٹائرڈ بھگوڑوں کا کورٹ مارشل. بغاوت کا جرم ثابت ہونے پر سزا سنا دی گئی. ریک بھی ضبط. آئی ایس پی آر کے مطابق مجاز عدالت نے ریٹائرڈ افسروں عادل فاروق راجہ اور حیدر رضا مہدی کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سزائیں سنائیں. عادل راجہ کو 14 سال قید بامشقت اور حیدر رضا مہدی کو 12 سال قید بامشقت کی سزا. دونوں کو بغاوت پر اکسانے, جاسوسی اور قومی سلامتی کے لیے خطرے کی دفعات کی خلاف ورزی پر سزا سنائی گئی. عدالت کی ہدایات کے تحت مفرور مجرموں کی ذاتی, منقولہ و غیر منقولہ جائیدادیں ضبط کی جا چکیں. بینک اکاؤنٹس منجمد, شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بھی منسوخ. نام ECL میں شامل. خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں دھند کا راج. موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی تک دھند کے باعث بند کر دی گئی. موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت. سموگ کے خاتمے کے لیے تمام حکومتی اقدامات لا حاصل. لاہور دنیا کے 2 آلودہ ترین شہروں میں شامل. لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 371 ریکارڈ کیا گیا. سیف سٹی نے دھواں پیدا کرنے والے 130 سے زائد عناصر کی نشاندہی کر دی. دھواں چھوڑتی گاڑیاں, چمنیاں, بٹھے, کوڑے کو آگ لگانے والے عناصر شامل. سموگ کے تدارک کے لیے ڈیلیوری ٹرے اور کاربن وائرس کے اشتراک سے میاواکی شجرکاری شروع کر دی گئی.
عارف الوی کو صدارت سے ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ درخواست میں کہا گیا صدر عارف الوی نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ عارف الوی نے عہدے کی تضحیک اور غیر آئینی اقدام کیا۔ صدارتی دفتر کو تحریک انصاف کی سیاسی سرگرمیوں کے لیے وقف کیا گیا۔ عارف الوی کو بطور صدر کام کرنے سے روکا جائے۔ درخواست میں صدر اور وزارت قانون کو فریق بنایا گیا۔ بلوچستان کے قبائلی رہنماؤں کی جہانگیر ترین سے ملاقات۔ آئی پی پی میں شمولیت۔ جہانگیر ترین نے نئے شامل ہونے والوں کو ذمہ داریاں بھی سونپ دیں۔ 7 ترین صدر آئی پی پی بلوچستان۔ ریحانہ بلوچ ویمن ونگ کی صدر نامزد۔ آئی پی پی آج کاموکی میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ فردوس عاشق ایوان کہتی ہیں شاہین اپنے مسکن میں پنجے گاڑ چکا۔ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو چکا۔ 9 مئی کے واقعات شرمناک ہیں۔ تانے بانے بنی گالہ سے جڑتے تھے۔ ایک خاتون کو خوش کرنے کے لیے کیے گئے فیصلے تباہی کا سبب بنے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا رات گئے لبرٹی اور گارڈن ٹاؤن کے پولیس خدمت مراکز کا دورہ۔ لبرٹی کے خدمت مرکز میں ڈرائیونگ لائسنس بنوانے والے شہریوں کا رش۔ گارڈن ٹاؤن کے خدمت مرکز کا انٹرنیٹ خراب، شہریوں کو ٹوکن لینے میں مشکلات۔ محسن نقوی کی ڈرائیونگ لائسنس بنانے کا عمل تیز کرنے کی ہدایت۔ قومی ٹیم کے بیٹر امام الحق بھی شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ امام الحق نے سوشل میڈیا پر شادی کی تصاویر شیئر کر دیں۔ دلہن انمول محمود نے خوبصورت عروسی جوڑا زیب تن کیا۔ امام الحق نے سرمئی رنگ کی شیروانی پہنی۔ کرکٹر فہیم اشرف دلہن لینے ناروال پہنچے۔ فہیم اشرف نے آف وائٹ شیروانی اور پگڑی پہن رکھی تھی۔ شادی کی تقریب میں احسن اقبال اور رانا اقبال کی بھی شرکت۔ فہیم اشرف کی دعوت ولیمہ کی تقریب آج پھول نگر میں ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی دبئی روانگی کے بعد قیاس آرائیوں کا طوفان گرم ہوا۔ بلاول کے پیچھے آصف زرداری بھی دبئی پہنچے اور اس کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بلاول بھٹو نے نئی تصویر جاری کر دی۔ تصویر میں بلاول بھٹو اپنے والد آصف زرداری کے ہمراہ نظر آ رہے ہیں۔ فریال تالپور اور بختاور بھٹو بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، کہیں تیز تو کہیں ہلکے بادل برس پڑے۔ شارع فیصل، کارساز اسٹیڈیم اور اطراف میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی۔ صدر بلدیہ سائٹ ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد اور نارتھ کراچی میں بھی بارش ہوئی۔ ٹھنڈی ہواؤں سے موسم سرد ہو گیا ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی ہوئی ہے، کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش ہوئی ہے اور شارع فیصل، کارساز اسٹیڈیم اور اطراف میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی ہے۔ مختلف علاقوں میں بارش ہوئی ہے۔ اسموگ کے پیش نظر کراچی بھی اب لپیٹ میں آتا ہوا نظر آ رہا تھا اور آلودہ شہروں کی فہرست میں کراچی بھی نمودار ہو رہا تھا۔ تو اب کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی ہوئی ہے۔ اس طرح سے آلودگی کی شرح کراچی میں کم ہوگی، کہیں تیز تو کہیں ہلکے بادل برس پڑے ہیں۔ شارع فیصل، کارساز اسٹیڈیم اور اطراف میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش ہوئی ہے۔